کرو گے؟ اچھا، معذرت کے ساتھ ایک ضمن چیز آئی ہے اس میں کہ آپ نے مدرسے کے حوالے سے کہا، تو اگر قرآن و سنت کا ادارہ قائم ہو رہا ہے لوگوں کی تعلیمات کے لیے تو اس میں اعتراض والی تو بات، تو قرآن و سنت ادارہ ہو تو تب نا. نہیں تو میں تو اس میں حفظ کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، حفظ کے جو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں. نہیں، حفظ کے علاوہ بھی تعلیمات وہ کون سا ہے؟ آپ میں قرآن و سنت کس جگہ پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی مدرسے کا نام ہے تو مجھے بتائیں. قرآن و سنت تو تمام مدارس میں ہی پڑھائی جاتی ہے. اچھا، تو وہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک جو میرے سامنے پڑھا ہوا ہے ظاہر ہے، اور سنت یہ 6 کتابیں. جی جی، اس کے تو دنیا کے اگر کسی مدرسے میں یہ 6 کی 6 کتابیں درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جا رہی ہیں نا، اس مدرسے کا مجھے آپ نے نام بتانا ہے اگلے سال جب آپ آئیں گے. ہمارے علم میں تو نہیں، ہمارے علم میں تو ہے حدیث کا دورہ. جی حدیث کا سر میں نے ایک دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ 6 کی 6 کتابیں اہل سنت کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابیں جس مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں مکمل قرآن کے ساتھ، اس مدرسے کا نام مجھے بتا دیں. تو ابھی لے جائیں نا، ابھی آپ کے پاس ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہمارے علم میں تو ہے کہ دورہ حدیث ہوتا ہے. حدیث کا دورہ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ دورہ حدیث آپ ان علماء سے پوچھیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں. میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ایک میری جو ہے نا وہ حص مزاح کی بہت زیادہ ہے. وہ دورہ حدیث ہوتا ہے، وہ ایک پڑھتا رہتا ہے جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں نا، یہ حافظ قرآن آگے وہ تراویح میں پڑھ رہا ہوتا ہے، نیچے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں. اس طرح تیزی تیزی سے بھی حدیث کی کتابیں پڑھا کے نا، وہ بخاری کچھ پڑھا دی، کوئی نوٹس پڑھا. میں آپ کو چلیں اب ایک اپنا پرسنل واقعہ بتا دیتا ہوں. اسلام آباد میں ایک دیوبند کے مفتی تھے، ان کے پاس میں جب نیا زمانے جہالیت سے یعنی روگردانی کر کے اس طرف آیا نا، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. ہمیں شوق تھا علماء کے پاس جانے کا نا. تو ان کو شک پڑ گیا یہ تو کوئی نا ادھر جا رہا ہے. اب وہ جو بندہ مجھے لے کے گیا تھا وہ بتانے لگا کہ یہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا، بل بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا اسلام آباد کے اندر، ایجوکیٹڈ بندے ہیں. بیٹھک میں چلے گئے، لائبریری تھی، کتابیں تھیں، یہ وہ کرتے کرتے نا، تو وہ بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں یہ تقلید بہت ضروری ہے جی، جو ہے نا وہ تقلید کے بغیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وہ اصل میں مجھے سنانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی کا دروازہ جن چیزوں نے کھولا ان میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. استغفر اللہ، آپ نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے. ایک تو ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک ہے پڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کون سی کتاب؟ آپ نام بتائیں کتابوں کے. میں نے کہا حجت اللہ البالغہ، میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ. میں نے کہا سر حجت اللہ البالغہ لے آئیں آپ، میں ابھی آپ کو نکال دیتا ہوں اس میں سے. وہ بندہ اپنی سیٹ سے اٹھا، حجت اللہ البالغہ لینے کے لیے گیا، راستے سے ہی واپس آ گیا. وہ انجینئر صاحب ہم نے پوری نہیں تھی پڑھی. یہ دورہ ہوتا ہے، حدیثیں بھی دورہ ہی ہوتی ہیں. تو وہ ہم نے نوٹس پڑھے تھے. میں نے کہا سر پھر آپ نے نوٹس ہی پڑھے نا، حدیثوں کے بھی نوٹس ہی ہوتے ہیں. عتیق الرحمان شاہ صاحب، انور شاہ کاشمیری صاحب کی آگے آپ سمجھیں کہ وہ ایک سٹیپ پوتے لگتے ہیں ان کے، جو دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث تھے، انور شاہ کاشمیری صاحب. اب وہ ان کے وہ پوتے جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئے، پڑھے ہوئے دیوبند کے مدرسے سے تھے. اور وہ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا کیوں ہے. کہتے ہیں میں پڑھ کے فارغ ہوا، میں ایبٹ آباد میں کسی اہل حدیث عالم کو ملنے کے لیے گیا. اس نے مجھے کہا آپ بیٹا درس نظامی کر کے آ گئے ہیں تو آپ نے مطلب نماز کا طریقہ نہیں پڑھا حدیث کی کتابوں میں. ان کا ہم نے تو حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں تو ہم نے تو طریقہ نہیں پڑھا. وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عتیق الرحمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دیوبندیوں سے پڑھے ہوئے، پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے ہیں. پہلے ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ وہ شروع ہی خراب سے. وہ کہتے ہیں میں پورا درس نظامی کر کے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بخاری میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ چیپٹر چھوڑا ہوا تھا. تو دورہ حدیث ایک دورہ وہ پنجابی والا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ اردو میں بھی ہوتا ہوگا. ہاں، تو یہ دورہ حدیث بس یہ دور ہی ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد عثمان بھائی ایک چائے کا دور کریں گے، گزر جائے گا آپ کے سامنے سے. اس کے بعد وہ آپ نے چائے پی ہوگی پوری رات میں، پھر پتہ نہیں ساری میں کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو یہ دورہ ہی ہے سر. صحیح، ان دوروں سے باہر نکلے سر، یہ مرغی کے دورے ختم کریں آپ، پورا قرآن و حدیث پڑھیں.